بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم آوانی پئی انشاءاللہ کتاب تبلیغ بالیقین کار نبوت پسند فرمودہ مولانا حافظ فضل الرحیم سید نفیس شاہ صاحب. ٹھیک ہے جی. مولانا قاری محمد احمد صاحب نے تبلیغ کے بارے میں تبلیغی احباب کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. اس کو شروع سے ہی پڑھیں گے تاکہ حضرات کی جو زندگی ہے ہمارے پتہ لگے کس قربانیوں سے یہ کام شروع ہوا. ذیل میں ہم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی کتاب مولانا الیاس رحمۃ اللہ اور ان کی دینی دعوت سے تاریخ اسلام کی عظیم تحریک مروجہ دعوت و تبلیغ کے بانی. ٹھیک ہے جی. افادۃ العلامۃ المحدث الکبیر برکت العصر الشیخ الحاج حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے حالات، خاندانی پس منظر، اس تحریک کی ابتدا کس طرح اور کن حالات میں ہوئی، کچھ اختصار و تغیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مروج دعوت و تبلیغ کی تاریخ. بانی شیخ الحاج حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ وجعل الجنۃ مثواہ. بار ہے وہ کرسی وغیرہ پڑی ہے نا، کوئی فالتو کرسی ہے نا. خاندان، ماحول، نشوونما، تعلیم و تکمیل. مولانا محمد اسماعیل صاحب یہ والد ہیں. ٹھیک ہے. ان کے آج سے 70-80 برس پہلے کی بات ہے. دہلی کے باہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کے قریب، یعنی ان کی زیارت، ان کے جو مزار ہے اس کے قریب 64 کھمبے کے نام سے جو تاریخی عمارت ہے، اس کے سرخ پھاٹک پر ایک عمارت میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام مولانا محمد اسماعیل تھا. یعنی یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام. آپ کا قدیم آبائی وطن جھنجھانا ضلع مظفر نگر تھا، لیکن پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں، جو آپ کے یک جدی تھے، عقد ثانی کر لیا تھا، یعنی دوسرا نکاح، جس کی وجہ سے کاندلہ برابر آمد و رفت رہتی تھی اور وہ بھی وطن کی طرح ہو گیا تھا. جھنجھانا اور کاندلہ کا یہ خاندان صدیقی شیوخ کا معتبر گھرانہ تھا، جس میں علم اور دینداری پشتہا پشت سے چلی آ رہی تھی اور ان اطراف میں خاص عزت و اعتبار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. 6 پشت اوپر مولوی محمد شریف پر مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مفتی صاحب کا نسب مل جاتا ہے. سلسلہ نسب اس طرح ہے، یعنی یہ بڑے علماء ہیں نا، مولوی محمد شریف بھی اور مولانا اسماعیل صاحب. مولانا اسماعیل بن غلام حسین بن حکیم کریم بخش بن حکیم غلام محی الدین بن مولوی محمد ساجد بن مولوی محمد فیض بن مولوی محمد شریف، یہاں سے مل رہا ہے دونوں کا، بن مولوی محمد اشرف بن شیخ جمال محمد شاہ بن شیخ بابن شاہ بن شیخ باؤدین شاہ بن مولوی شیخ محمد بن شیخ محمد فاضل بن شیخ قطب شاہ. یعنی مقصد یہ ہے کہ نام یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں یہ ایک خاندان بھی عظیم خاندان ہے دینی. ٹھیک ہے جی. یہ ایسے کوئی ایرے غیرہ نہیں ہے. نسب نامہ خاندانی مرثا شیخ حدیث مولانا زکریا صاحب یہ کاندلوی ان کے وہاں سے لیا گیا ہے. مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ اور ان کا خاندان. مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے ممتاز ترین تلامذہ میں سے تھے. تلامذہ کے مطلب کیا ہے؟ شاگردوں کو بولتے ہیں، اسٹوڈنٹ. اپنے زمانہ کے نامور صاحب فتویٰ و تدریس اور صاحب تصنیف تھے. کامل طبیب تھے اور علوم عقلیہ اور نقلیہ میں اعلیٰ دستگاہ اور عربی، فارسی اور اردو نظم پر استادانہ قدرت رکھتے تھے، جس کی شاہد ان کی شرح بانت سعاد ہے، یعنی کتاب کا نام ہے، جس میں حضرت کعب کے ہر عربی شعر کا ترجمہ عربی، فارسی اور اردو شعر میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی تین زبانوں میں. عربی فارسی کی تقریباً 40 تصانیف یادگار ہیں. شیم الحبیب اور مثنوی مولانا روم کا تکملہ سب سے زیادہ مشہور ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اخلاص الہیت کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ شیخ وقت ہونے کے باوجود 60-65 برس کی عمر میں اپنے شیخ کے جوان سال خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، جو مفتی صاحب سے تقریباً 38 سال چھوٹے تھے اور ان
اس سن وصال اور بزرگی اور شہرت کے باوجود آپ سے استفادہ کرنے میں تامل نہیں کیا، یعنی پیچھے نہیں ہٹے، شرم نہیں کی کہ بھئی میں بوڑھا ہوں، 60 سال کا ہوں اور جوان پیر کیوں ہوں۔ لہٰذا کسی کو پیر بنانا بھی آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی ضروری ہے۔ آن لائن بناؤ یا آف لائن بناؤ، آپ کی مرضی، آن لائن بھی مل جائیں گے، آف لائن بھی۔ ہمارے قریب کون ہے؟ مولانا عبید اللہ صاحب۔ تو آپ کو گزارش یہ کیا کروں گا، جیسے آج جمعہ ہے، گھر والوں سے مہربانی کر کے اجازت لیں، ان کو بولیں ایک آدھ نماز ہمیں وہاں پہ پڑھنے دیں، اقسام عشاء کی، عشاء کے بعد ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، تو مشکل ہے کہ اجازت ملے۔ اس کو تو چھوڑو نا، آپ دونوں وہاں پہ کوشش کریں، اجازت لینے کی کوشش کریں، میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ میرا نہ دیکھنا کہ میں آتا ہوں کہ نہیں، میری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ عشاء کے بعد میں آن لائن مجلس میں آتا ہوں، ذکر میں، لہٰذا وہاں پہ تلاوت شاوت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں شامل ہوں، آپ ہو سکتے ہو، آپ کی امی ہوتی ہیں مثال کے طور پر، اس کی والدہ صاحبہ متقی پرہیزگار ہیں، وہ لفٹ نہیں ہے، نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو ہم ایسے ہی نہیں کسی کے ساتھ تعلق رکھتے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی اچھے میں سارا گھر جوڑ جائے، ہمارا گھر بھی اور آپ کے گھر والے بھی۔ تو بہرحال یہ یہاں سے بات نکلی ہے نا، یعنی یہ مقصد کیا ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، کیونکہ ہم تو نہ پیر ہیں نہ شیخ، آپ کے تو صرف ہم نے الف با تا سا سکھانا ہے، آپ کو قرآن سکھانا ہے، لیکن شیخ کامل ہوگا، وہ آپ کو زیادہ دین بھی سکھائے گا، اللہ بھی سکھائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس سن وصال اور بزرگی، مفتی صاحب نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ و اذکار میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ملہمات احمدیہ ہے۔ ملہمات احمدیہ یہ کتاب کا نام تھا۔ مفتی صاحب کی ولادت، یہ شروع سے پڑھنے ہم حالات شاید، ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب کی ولادت 1162 ہجری میں ہوئی اور 1225 ہجری میں 83 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کے صاحبزادے اور پوتے سب ذہین و ذکی، ذی علم و باکمال و صاحب وجاہت ذہن و ذکاوت، علم و ادب سے فطرت، مناسبت اور خدا کی طرف انابت اس خاندان کی خصوصیات ہیں۔ مولوی ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثنوی گلزار ابراہیم، جو ان کی مشہور بحر حقیقت کا ایک جزو ہے، بڑی مقبول عارفانہ مثنوی ہے۔ مثنوی مطلب اشعار کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، جو ابھی کچھ مدت پہلے گھر پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، گھروں میں اس کی تعلیم ہوتی تھی۔ یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے اس طریقے یعنی معرفت و سلوک کا شوق اسی مثنوی سے پیدا ہوا، یعنی اللہ والوں سے نسبت قائم کرنا وہ پڑھ کے ہوا۔ روایت حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کے، ان کے صاحبزادے مولوی نور الحسن صاحب اور ان کے چاروں صاحبزادے مولوی ضیاء الحسن صاحب، مولوی اکبر صاحب، مولوی سلیمان صاحب اور حکیم مولوی ابراہیم صاحب اس خانوادے کے نامور فرزند ہیں۔ فرزند کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ اسحاق صاحب کے نہایت عزیز شاگرد حضرت شاہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ کے مجاز اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کے دیکھنے والے تھے، اپنے زمانے کے بڑے صلحاء میں سے تھے۔ تورع و تقوی آپ کا خاص جوہر تھا۔ مشہور مسلم بات ہے، مسلم لفظ مسلم ہوتا ہے، مسلم نہیں پڑھنا، ٹھیک، اسی طرح مسلم اور اس میں فرق کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ مسلم لکھا۔ ہاں، ان کے معدہ نے کبھی کوئی مشتبہ چیز قبول نہیں کی، یہ بڑی اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مشتبہ چیز ایک تو حرام ہوتی ہے نا، مشتبہ چیز یعنی جس میں شک ہو۔ ان کی تواضع، استقامت اور نماز کے واقعات ان کے جوار و اطراف میں ابھی تک لوگوں کو یاد ہیں اور وہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ارواح ثلاثہ صفحہ 147 115 و تذکرۃ الخلیل، یعنی یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے، مزید تفصیلات ان کتابوں میں موجود ہیں۔ مقصد سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو حلال حرام چھکیاتے ہیں نا، نہیں تمیز نہیں ہوتی، پوچھتے ہی نہیں، کسی کو پوچھنا چاہیے نا۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی مولانا محمد اسماعیل صاحب کے عقد میں تھیں۔ کیا مطلب؟ نکاح میں، یہ آپ کا نکاح ثانی تھا جو 13 رجب
85 ہجری 30 اکتوبر 1928 کو ہوا ہے، 28 سے 68 68 ٹھیک ہے جی 68، کیونکہ مولانا اسماعیل صاحب کی زندگی، کون ہے اسماعیل صاحب؟ یعنی مولانا الیاس صاحب کے والد مرزا الہی بخش صاحب، جو بہادر شاہ کے سمدی تھے، سمدی سمجھتے ہو نا، سمدی جی یہ ادھر استعمال ہوتا ہے نا، مطلب تسی دوئیں بڑے ہو گئے ہو تو سنا اولاد ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کے وہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا، بیٹا بیٹی کا، اس کی بیٹی تھی اس کا بیٹا تھا، آپس میں رشتہ ہو گیا، آپ دونوں کیا ہوئے؟ سمدی، مطلب اس کی بچی کا یہ شوہر ہے اور اس کے لڑکے کا سسر، دونوں سسر آپس میں، یہ ہمارے ہاں اردو میں لفظ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ان ہندوؤں کے ہاں، انڈیا والوں کے ہاں سمدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا یوں کہہ سکتے مولانا عبید اللہ صاحب اور ان کے سمدی فوت ہو گئے نا، جو ادھر آتے تھے نماز پڑھنے والے بڑے اونچے سے، وہ حاجی فیض اختر صاحب، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اردو ہمارے ہاں لفظ کوئی نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھاتے تھے، پھاٹک کے اوپر کے مکان میں رہتے تھے، متصل ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے سامنے مرزا الہی بخش صاحب کی نشست گاہ تھی جس پر ٹین پڑا ہوا تھا، اسی بنا پر اس کو بنگلہ والی مسجد کہتے تھے۔ مولانا اپنی زندگی عزت و گمنامی اور عبادت میں گزار رہے تھے۔ خود مرزا الہی بخش صاحب کو ان کے مرتبہ کا احساس اس وقت ہوا جب مولانا کے مستجاب الدعوات ہونے کا ان کو ذاتی تجربہ ہوا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب پتہ ہے نا، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ذکر و عبادت کے آئے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید دین کی تعلیم شب و روز کا مشغلہ تھا۔ خدمت و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو مزدور بوجھ لادے ہوئے پیاسے ادھر آ نکلتے ان کا بوجھ اتار کر رکھتے، اپنے ہاتھ سے ڈھول کھینچ کر، یہ ڈھول لفظ نہیں ہے، ڈول ہے، ڈول اور ڈھول میں فرق ہے نا، ڈھول بجانے والا ہوتا ہے اور ڈھول پانی نکالنے والا ہوتا ہے۔ ڈول کھینچ کر ان کو پانی پلاتے، پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی اس خدمت کی توفیق دی، میں اس قابل نہ تھا۔ عام اجتماع و ہجوم کے زمانے میں پانی اور لوٹوں کا خاص اہتمام رکھتے اور رضا الہی اور قربت خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خلق خدا کی راحت و رسانی اور خدمت میں مشغول رہتے۔ روایت مولانا الیاس صاحب، یہ وہاں سے لی گئی۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں بھی خدمت میں آگے ہونا چاہیے، یعنی ایسا آنکھوں تے آگے ٹور دے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، خود آگے بڑھنا چاہیے، کوئی بھی خدمت ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو۔ مولانا ہر وقت ذاکر و باخدا رہتے تھے۔ مختلف اوقات و حالات کے متعلق حدیث میں جو اذکار اوراد آئے ہیں ان کی پابندی کرتے تھے اور آپ کو اس طرح مرتبہ احسان حاصل تھا۔ ارواح ثلاثہ کتاب میں سے لیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گمگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقے سلوک کے حصول کی خواہش کی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو اس کی حاجت نہیں، جو اس طریق اور ان ذکر و اذکار کا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ قاعدہ بغدادی میں نے نہیں پڑھا، اس کو بھی پڑھ لوں۔ سمجھائیے، پہلے یسن قرآن یا قاعدہ بغدادی ہوتا تھا نا، ادھر ہوگا شاید انڈیا میں۔ روایت مولانا الیاس صاحب وہاں سے لیے گئے۔ مولانا کو قرآن مجید کی تلاوت اور ورد سے خاص شغف تھا، بڑی تمنا تھی کہ بکریاں چراتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں۔ رات کو اس کا خاص اہتمام تھا کہ گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی جاگتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں تو موبائلوں پہ جاگتے ہیں نا، شاید باری ایک کم موبائل ہوں، ایک موبائل کا انتظار کرتا ہے، دوسرا اس کو مل جائے، تو وہ کس کا انتظار کرتے تھے؟ 12-1 بجے تک منجلے صاحبزادے مولانا یحییٰ، یہ بھی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ میں مشغول تھے۔ اس وقت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو جاتے اور مولانا یحییٰ صاحب سو جاتے۔ پچھلے پہر بڑے صاحبزادے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیدار کر دیتے۔ یہ 3 بندے اس طرح کوئی مطالعے میں ہیں، کوئی عبادت میں ہے، ایک دوسرے کو اٹھاتے۔ اور ہمارے ہاں فجر بھی اللہ معاف کرے اس کا اہتمام نہیں ہے، تہجد وغیرہ تو گئے۔ عام مقبولیت، طبیعت اتنی صلح کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ بے ہما ایسے تھے کہ
اللہ نے باہما بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی للہیت، خاص خلوص و بے نفسی ایسی آشکارا تھی کہ دہلی کی مختلف الخیال جماعتیں جو اس زمانے میں ایک دوسرے سے سخت متوحش و متنفر تھیں، یعنی فرقہ وارانہ وغیرہ جو جماعتیں ہونی، بریلوی شلوی وہ، اور ان میں سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہ تھا، اور ان کے پیشواؤں کو آپ پر یکساں اعتماد اور آپ کی ذات سے بلا اختلاف عقیدت تھی۔ روایت مولانا الیاس صاحب سے اقتباس۔ میوات سے تعلق کی ابتدا۔ میوات سے تعلق بھی آپ کی حیات میں شروع ہوا۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تلاش و فکر میں لکھنے کہ کوئی مسلمان آتا جاتا نظر پڑے تو اس کو مسجد میں لے آئیں اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ چند مسلمان نظر آئے، ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مزدوری کے لیے۔ کہا کیا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے بتایا، فرمایا اگر اتنی مزدوری یہی مل جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے منظور کر لیا۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ یومیہ مزدوری ان کو دے دیتے اور ان کو پڑھنے سیکھنے میں مشغول رکھتے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز کی عادت پڑ گئی اور مزدوری چھوٹ گئی، یعنی ان کی ترقی ہوگی نا۔ یہ بنگلہ والی مسجد کے مدرسہ کی بنیاد تھی اور یہ پہلے طالب علم تھے، تبلیغی طالب علم۔ اس کے بعد 10-12 میواتی طالب علم برابر مدرسہ میں رہتے اور ان کا کھانا مرزا الہی بخش مرحوم کے یہاں سے آتا۔ روایت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وفات اور آپ کی مقبولیت۔ 6 شوال 1315 ہجری، 26 فروری 1998۔ 1998 نہیں ہوگا یار، 1898 یا اس طرح ہوگا کچھ، بہرحال 98 لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ 1315 شوال ہے نا۔ دیکھو کرسی دے آؤ بابے، کرسی دے دو، کرسی باہر جتنے بندے آئیں لے جاؤ کرسی۔ 6 شوال 1315 26 ہجری فروری میں مولانا محمد اسماعیل صاحب نے انتقال فرمایا، غفر لہ۔ تاریخ وفات ہے، آپ نے دہلی شہر میں بہرام کے تراہے کی کھجور والی مسجد میں وفات پائی۔ مقبولیت عامہ کا اندازہ اس سے ہوگا کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگرچہ جنازہ میں دونوں طرف بلیاں بندھی ہوئی تھیں تاکہ لوگوں کو کاندلہ دینے میں سہولت ہو، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو دہلی سے نظام الدین تک، جو تقریباً 3.5 میل ہے، کاندھا دینے کا موقع نہیں ملا۔ از حضرت نظام الدین، آ جاؤ بھائی جلدی۔ جنازہ میں مختلف جماعتوں کی بکثرت لوگ شریک تھے اور مختلف العقیدہ اور مختلف الخیال مسلمان جو کم ایک جگہ جمع ہو سکتے تھے، اس موقع پر مجتمع تھے۔ مولانا کے منجلے صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ صاحب فرماتے تھے کہ میرے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نرم مزاج اور متواضع بزرگ تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی بزرگ کی تواضع فرمائیں اور نماز پڑھانے کے لیے ان کو اشارہ کر دیں۔ چلو یہ بھی لے جاؤ کرسی، اس کو نیچے بڑھاؤ، اور ان کے اشارہ کر دیں اور دوسری جماعت کے لوگ اور ان کے پیشوا ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس طرح اس موقع پر ایک نامناسبت پیش آئی، اس لیے میں خود آگے بڑھ گیا اور میں نے کہا کہ میں خود نماز پڑھوں گا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی اور کوئی اختلاف و انتشار پیدا نہیں ہوا۔ از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فضل مولانا محمد یحییٰ، یعنی اس کے اندر بہت سارے نقطے بھی ہیں جہاں پہ کسی ایسی جگہ کو بندہ عالم مفتی چلا جائے کہ اس کو سب عزت کرتے ہوں اس کی سب، تو پھر اس کو خود ہی بعض دفعہ کوئی اگر کہتا نہیں ہے تو آگے ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، نماز کے لیے۔ از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرزند مولانا محمد یحییٰ، مولانا محمد یحییٰ صاحب مولانا زکریا صاحب کے بیٹے ہیں، جو یہ فضائل اعمال وغیرہ کتاب ہے جنہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا، یعنی جنازے کا ذکر ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ اسماعیل صاحب کے جو انتقال ہوا نا، یا کہانی چلتی الیاس صاحب کا بھی شروع ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ جنازہ میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب ادراک نے دیکھا کہ مولانا علی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جنازہ وغیرہ میں بار بار جنازہ ہوتا رہا، لوگ بہت تھے تو
مطلب مشکل تھا کہ ایک ہی دفعہ، کیونکہ اس وقت کیا پتہ اس مائک شائک بھی نہیں ہوں گے نا، آواز نہ پہنچتی ہوگی، جب ایسے ہوگا، اور لیٹ کرنا بھی وہ سنت کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتظار میں ہیں، یہ ایک ہوتا ہے استقبال ہوتا ہے نا اللہ والوں کا۔ مولانا کے صاحبزادے مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ پہلی بیوی سے مولانا محمد صاحب جو سب سے بڑے بھائی تھے اور اپنے والدین کے جانشین ہوئے، دوسری بیوی سے جو مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی تھیں، صحیح طرح بیٹھیں یار، آواز نہیں آ رہی، نواسی، اور جن سے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا، 2 صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ صاحب اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ وقت ہمارا قیمتی بن رہا ہے، ٹھیک ہے ہاں۔ مولانا محمد الیاس صاحب کی ولادت، آپ کا خاندانی ماحول اور بچپن۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1303 ہجری میں ہوئی۔ اختر الیاس تاریخی نام ہے اختر الیاس۔ آپ کا بچپن اپنے نانہال کاندلہ اور اپنے والد صاحب مرحوم کے پاس نظام الدین میں گزرا۔ اس وقت کاندلہ کا یہ خاندان دینداری کا گہوارہ تھا۔ مرد عورتوں کی دینداری، عبادت گزاری، شب بیداری، ذکر و تلاوت کے قصے اور ان کے معمولات اس زمانہ کے پست ہمتوں کے تصور سے بلند ہیں۔ گھر میں بیویاں عام طور پر نوافل میں اپنے طور پر قرآن مجید پڑھتی تھیں اور عزیز مردوں کے پیچھے تراویح و نوافل میں سنتی تھیں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی عجیب بہار رہتی، گھروں میں جا بجا قرآن مجید ختم ہوتے اور دیر تک اس کا سلسلہ جاری رہتے ہیں۔ یہاں مسجد میں نہیں آتے تراویح میں، گھر میں کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ گھر میں پڑھائے تو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اس ایک آدھ کوئی پکڑ کے زبردستی کھڑا کرنا پڑتا ہے، کچھ ہیں بھی لیکن۔ روایت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب۔ عورتوں کو اتنا علم اور ذوق تھا کہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر مزے لیتی اور نماز کے بعد اپنے مقامات کا ذکر کرتی تھیں۔ نماز میں ایسی محویت اور استغراق تھا کہ بسا اوقات بعض بیویوں کو گھر میں پردہ کرانے اور کسی حادثہ وغیرہ میں لوگوں کے آنے جانے کا احساس نہ ہوتا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک روز اس قسم کے حالات کی بیان کرنے کے بعد فرمایا، وہ گودیں جن میں ہم نے پرورش پائی، اب وہ گودیں دنیا میں کہاں سے آئیں گی؟ یعنی ایسی مائیں کم ہیں۔ قرآن شریف مع ترجمہ، اردو تفسیر مظاہر حق، مشارق الانوار، حسن حسین۔ یہ حسن حسین بھی کتاب آپ لوگوں نے کہیں سے پتہ کرنی، دعاؤں کی کتاب ہے، ساری دعائیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک چیز، ایک دعا ہوتی ہے، اس کی کئی طرح سے الفاظ ہوتے ہیں۔ التحیات میں ہمیں تو ایک التحیات آتی ہے، اس میں ساری لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے لفظ ہیں۔ یہ عورتوں کا منتہیانہ نصاب تھا، یعنی یہ کتابیں سب عورتیں پڑھتی تھیں، یعنی جنس کا خاندان میں عام رواج تھا۔ اس وقت گھر کے یہ لفظ جن کا خاندان میں عام رواج تھا، یہ کتابیں جو ہیں سمجھ آئی۔ اس وقت گھر کے باہر اور اندر کی مجلسیں اور صحبتیں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے خاندانی قصوں اور چرچوں سے گرم تھیں۔ ان بزرگوں کے واقعات مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر تھے۔ مائیں اور گھر کی بیویاں بچوں سے طوطے مینا کے قصوں کے بجائے یہی روح پرور واقعات سنائیں، اور کچھ بہت زیادہ پرانی باتیں نہ تھیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کی آنکھوں دیکھی باتیں اور ان کی صاحبزادی اور عزیزوں کی کانوں سنی حکایات تھیں، سننے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل کی باتیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا علم نہ ہوگا۔ آپ کی کتاب سیرت سید احمد شہید سے میری معلومات میں اضافہ نہیں ہوا۔ امی بھی، یہ اب ان کا ذکر ہے۔ مولانا کی نانی بھی امت الرحمن، جو مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی تھیں اور جن کو خاندان میں عام طور پر امی بی کے نام سے یاد کرتے تھے، ایک رابعہ سیرت بی بی تھیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ، وہ بھی اللہ کی بڑی نیک خاتون تھیں۔ واقعات پڑھیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی نماز کا یہ حال تھا کہ مولانا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امی بی کی نماز کا نمونہ میں نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں دیکھا۔ مولانا یوسف صاحب بواسطہ، ایسے بندوں کا یہاں کام نہیں ہے، آپ جیسوں کا کام ہے۔ آپ بھی ذرا سکون سے بیٹھیں، جب تھک جائیں مجھے بتا دیں، کیونکہ میں سکون سے بیٹھا ہوں نا، ٹھیک ہے، کرسی میں۔ نماز کا یہ حال تھا کہ مولانا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امی بی کی نماز کا نمونہ میں نے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں دیکھا۔ مولانا یوسف صاحب واسطہ مولانا الیاس صاحب، یعنی یہ انہوں نے نقل کیا۔
اور مولانا گنگوہی یعنی یہ عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز اپنے طبقہ میں بھی ممتاز تھی۔ اخیر زمانہ میں ان کا یہ حال تھا کہ خود کھانا کبھی طلب نہیں فرماتی تھیں، کسی نے لا کر رکھ دیا تو کھا لیا، گھر پڑا تھا۔ اگر کام کی کثرت اور زیادتی مشغولیت کی وجہ سے خیال نہ آیا تو بھوکی بیٹھی رہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ ایسے ضعف کی حالت میں کیسے بے کھائے رہتی ہیں؟ فرمایا الحمدللہ میں تسبیحات سے غذا حاصل کر لیتی ہوں۔ سمجھ آئی؟ آخر میں قیامت کے قریب قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کھانا شانا یہی ہوگا۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ یہی ذکر اذکار۔ اور ایسا بھی زمانہ آئے گا۔ مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا کی والدہ ماجدہ مولانا کی محترمہ بی صفیہ بڑی جید حافظہ تھیں۔ انہوں نے قرآن مجید شادی کے بعد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ کی شیر خوارگی کے زمانہ میں حفظ کیا، یعنی بچہ گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا اور اس میں والدہ نے حفظ کیا، اور ایسا اچھا یاد تھا کہ معمولی حافظہ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ پورا قرآن مجید اور 10 پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھیں۔ اس طرح ہر رمضان میں 40 قرآن مجید ختم کر لیتی۔ سبحان اللہ۔ تذکرۃ الخلیل، رواں اتنا تھا، یعنی اتنا اچھا ناظرہ تھا، یا وہ پڑھنا جو ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور انتظامات میں فرق نہ آتا تھا، بلکہ اہتمام تھا کہ تلاوت کے وقت ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی تھی۔ ہمارے اساتذہ بھی سنتے یا تلاوت کرتے تو سامنے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے۔ ہم سے سبق منزل وغیرہ سنتے بھی تو کوئی نہ کوئی کام میں لگائی رکھتے، طالب علموں کو بھی خود بھی کام کر رہے ہوتے۔ رمضان کے علاوہ امور خانہ داری کے ساتھ روزانہ کے معمولات یہ تھے۔ پکچر یاد کروانا خاص کر اس چیز کی۔ نمبر 1، درود شریف 5000 مرتبہ سبحان اللہ روزانہ۔ اس میں ذات اللہ 5000 مرتبہ۔ اگر ہم بھی شروع کر دیں تو پھر ہم تو اللہ والے بن سکتے ہیں نا، لیکن یہ کسی اللہ والے کے انڈر رہ کر بھی یہ کرنا، یہ چیز بھی آپ نے خیال کرنی ہے۔ خود سے کریں گے تو دماغ فارغ بھی ہو سکتے، مطلب دماغ چڑھ جاتا ہے نا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی درود شریف اللہ کا نام یہ 5-10 ہزار پڑھو آپ، مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کتنی دفعہ؟ 1900۔ یا مغنی 1100۔ لا الہ الا اللہ 1200۔ یا حی یا قیوم 200۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل 500۔ سبحان اللہ 200۔ الحمدللہ 200۔ لا الہ الا اللہ 200۔ اللہ اکبر 200۔ استغفار 500۔ افوض امری الی اللہ 100 مرتبہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ۔ ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل روزانہ تلاوت کا معمول تھا۔ مطلب کیا ہے؟ منزل کتنی ہوتی ہے؟ 7 ایک سپارے، 7 دونے 21، 7 منزلیں ہوتی ہیں۔ 7 دونے 21، 7 21، 7 چوکا 28۔ ایک ہفتے میں 7 پورا قرآن۔ ہاں۔ تذکرۃ الخلیل ویسے کیا کرے گا، یہ تو ادھر ہی ہے۔ تذکرۃ الخلیل بحوالہ مولانا محمد یحییٰ۔ چلو آج کھیلو نہیں۔ مکتبی تعلیم اور بچپن کا رنگ، خاندان کے دوسرے عزیز بچوں کی طرح آپ بھی قرآن شریف مکتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے اور خاندانی دستور کے مطابق قرآن شریف حفظ کر لیا۔ قرآن شریف کے حفظ کا خاندان میں ایسا عام رواج تھا کہ خاندان کی مسجد کی 1.5 صف میں مؤذن کے سوا کوئی غیر حافظ نہ ہوتا۔ یہاں تو غیر حافظ کیا فاسق لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے پیچھے اذانیں دیتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں، بدماش بنتے ہیں، منع کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، نہیں مانتے، پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، طریقے سے بھی سمجھاتے ہیں، انگریزوں والے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں اور ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد انتظامیہ ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ساری کوئی قاری صاحب کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے، امام صاحب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ کہیں ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نظام ایسا بن گیا نا، ابھی بھی مسجدیں ہیں جہاں پہ وہ حفاظ صاحب کو کہا جاتا ہے اذان دینے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھیں، فرمایا کرتی کہ
کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، کبھی پیٹ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے سامنے مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ابتدا سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند بھی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ کہ صحابہ والا یہ کام تبلیغ اللہ لینا تھا نا، تو یہ انہوں نے پوری دنیا میں صحابہ نے کام کیا ہے، تو آج تک ہم مسلمان ہیں۔ پھر الیاس صاحب اور ان کی جماعت نے بھی، اور بہت سارے سلسلے ہیں نا۔ دین کی حمیت جس نے آگے چل کر منظم شکل اختیار کر لی، آپ کی فطرت میں ودیعت تھی۔ دینی ماحول اور بزرگوں کے واقعات اور روایات نے اس چنگاری کو ہوا دی۔ بچپن ہی میں آپ سے بعض اوقات ایسی چیزوں کا اظہار ہوتا تھا جو عام بچوں کی سطح سے اونچی ہیں۔ آپ کے ہم عمر و ہم مکتب ریاض الاسلام صاحب کاندلی بیان کرتے ہیں یعنی یہ بچپن کا بیان ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے، جب ہم مکتب میں پڑھتے تھے، مکتب مدرسے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ ایک دن آپ لکڑی لے کر آئے اور کہا آؤ میاں ریاض الاسلام چلو بے نمازیوں سے جہاد کریں۔ گنگوہ کا قیام شوال 1311 ہجری میں آپ کے منجلے بھائی مولانا یحییٰ صاحب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گنگوہ چلے گئے اور وہیں کا قیام اختیار کیا۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد یعنی یہ سہارنپوری کی خاص سفارش اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ کی خاطر سے عرصہ کے بعد درس حدیث جاری کیا۔ یہ مولانا کا آخری درس تھا، جس کی رونق اور روح رواں مولوی یحییٰ صاحب ہی تھے۔ جب تک باہر رہتے درس رکا رہتا، مولانا کا ایسا اعتماد اور دل میں جگہ حاصل کی کہ پیش کار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتے تو مولانا بے چین ہو کر فرماتے کہ مولوی یحییٰ نابینا کی لاٹھی ہیں، ملاحدہ ہو تذکرۃ الرشید و تذکرۃ الخلیل۔ مولانا الیاس صاحب اپنے والد ماجد کے پاس نظام الدین اور کبھی کبھی نانہال کاندلہ میں رہا کرتے تھے۔ نظام الدین والد صاحب کی شفقت اور اپنی عبادات میں مشغولی کی کثرت کی وجہ سے تعلیم جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی تھی۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے والد صاحب سے عرض کیا کہ بھائی کی تعلیم معقول نہیں رہی ہے، میں ان کو اپنے ساتھ گنگوہ لے جاتا ہوں۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور آپ بھائی کے ہمراہ 1314 ہجری یا شروع 1315 ہجری میں گنگوہ آ گئے اور بھائی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ بیان کیا ہے۔ گنگوہ اس وقت صلحاء و فضلاء کا مرکز تھا، انڈیا میں یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ ان کی اور خود حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور مجالس کی دولت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شب و روز حاصل تھی۔ دینی جذبات کی پرورش نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرنے میں ان کیمیا اثر صحبتوں اور مجالس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ مولانا کی دینی اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماحول کا فیض برابر شامل رہا۔ انسان کی زندگی میں مقام و ماحول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب کا وہ زمانہ گنگوہ میں گزرا۔ نیچے بیٹھیں بھائی، اچھی بات نہیں ہوتی۔ جب گنگوہ آئے تو 10-11 سال کے بچے تھے۔ کتنے سال کے؟ 10-11۔ آپ جتنے تھے نا۔ جب 1323 ہجری میں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو 20 سال کے جوان تھے، گویا 10 برس کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گزرا۔ یہ بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے نوٹ کیا ہے۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کامل استاد اور مربی تھے۔ وہ اس بات کا خاص اہتمام رکھتے تھے کہ ہونہار بھائی ان صحبتوں اور مجلسوں کے فیوض سے پورے طور پر مستفید ہو، اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص فیض یافتہ اور تعلیم یافتہ علماء گنگوہ آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے اور کہتے اب تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو۔ 40 منٹ تک کرتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، 40 منٹ کا سیشن۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و تعلق۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے، فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غیر معمولی حالات کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔ یعنی
روایت شیخ الحدیث، یعنی یہی سمے 12 سال کی عمر میں کر لیا ہوگا نا، ہر کسی کو نہیں کیا جاتا۔ مولانا کی فطرت میں شروع سے محبت کی چنگاری تھی۔ آپ کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی۔ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی رات کو اٹھ کر صرف چہرہ دیکھنے کے لیے جاتا، زیارت کر کے پھر آ کر سو لیتا۔ حضرت کو بھی آپ کے حال پر ایسی شفقت تھی۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے بھائی سے کہا کہ اگر حضرت اجازت دے دیں تو میں حضرت کے قریب بیٹھ کر مطالعہ کیا کروں۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے حضرت سے مولانا سے ذکر کیا، فرمایا مذاقہ نہیں، الیاس کی وجہ سے میری خلوت میں فرق اور طبیعت میں انتشار نہیں پیدا ہوگا۔ مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تو حضرت رحمۃ اللہ تھرا گئے اور فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تو حاجی صاحب نے فرمایا اللہ آپ سے کوئی کام لے گا۔ وبریشن، تھراہٹ کیا ہوتی ہے؟ وبریشن ذکر سے ہونی چاہیے، قلبی ذکر ہو یا ذکر زبانی ہو، لسانی ہو۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کا طرز تعلیم۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب تعلیم میں مجتہدانہ طرز رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں درسی کتب اکثر نہیں پڑھاتے تھے بلکہ خود اصول و قواعد لکھوا کر 6 حرفی 2 حرفی لفظ بتاتے تھے کہ ان کی گردانیں اور تعلیلیں بناؤ۔ ادب پر ابتدا ہی سے زور تھا۔ ابتدا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چاہل حدیث اور پارہ عامہ سے کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مسلمان بچہ کو پارہ عامہ تو یاد ہوتا ہی ہے، لفظ یاد کرنے نہ پڑیں گے، صرف معنی یاد کرنے ہوں گے۔ فرماتے تھے کہ ویسے بھی قرآن حدیث کے الفاظ میں برکت ہے۔ استعداد آفرینی اور قوت مطالعہ کی طرف مولانا کی اصل توجہ تھی۔ کتابوں کے اختتام کی بھی پابندی نہ تھی۔ عموماً بے حاشیہ اور شرح کی کتاب طالب علم کو پڑھنے کے لیے دیتے اور درمیان میں سہارا نہ دیتے۔ جب اس کا اطمینان ہو جاتا کہ طالب علم بے استاد کے ٹوکے کتاب کے کئی صفحے اچھی طرح سمجھا سکتا ہے تب دوسری کتاب شروع کرواتے۔ عربیت اور استعداد کی پختگی کی طرف خاص توجہ تھی۔ مولانا کے شاگردوں میں اتقان پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ شیخ الحدیث یہ زکریا صاحب۔ علالت تعلیم کا انقطاع اور دوبارہ اجرا۔ آپ ابتدا سے نحیف و لاغر تھے، یعنی کمزور قسم کے۔ اسی گنگوں کے قیام میں آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ درد سر ایک خاص قسم کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے مہینوں سر کبھی جھکانا حتیٰ کہ تکیہ پر سجدہ کرنا بھی ناممکن تھا۔ شیخ الحدیث مولانا گنگوئی صاحب حضرت حکیم مسعود احمد صاحب معالج تھے اور ان کا خصوصی طرز یہ تھا کہ بعض امراض میں پانی بہت دنوں کے لیے چھڑا دیتے۔ بہت کم لوگ اس پرہیز کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ کیا ہے۔ پانی کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا ہر چیز کا، یعنی کھانا ہم کھاتے ہیں نا، پانی زیادہ پیتے ہیں، اور پانی اگر تھوڑا کھانا کھائیں اور پانی زیادہ پئیں تو ہم صحت برقرار رہتی ہے، اور زیادہ مدت کے لیے پانی نہ چھوڑ سکتے تھے مگر مولانا نے اپنے مخصوص مزاج، اصول کی پابندی اور اطاعت کے مطابق معالج کی پوری اطاعت اور اپنی خودداد، قوت ارادی اور عزیمت سے جو ان کی پوری زندگی میں جلوہ گر رہی ہے، پانی سے پورا پرہیز کیا اور 7 برس کامل پانی نہیں پیا۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 7 سال۔ سبحان اللہ، 7 دن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے خود مولانا کی زبان سے سنی ہے اور حضرت شیخ الحدیث اور ان کے خاندان کے تمام بزرگوں سے متواتر سننے میں ہے، یعنی یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی بات ہے، ثبوت والی بات۔ اس کے بعد بھی 5 برس تک برائے نام پانی پیا، شارٹ کٹ پانی پیا، 2-3۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اس پہ عمل کریں۔ یہ بیمار تھے، وہ پرہیز کے طور پہ پانی منع نہیں ہے جتنا زیادہ پئیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس میں علاج کی بات ہو رہی ہے۔ اس شدید علالت اور خاص طور پر دماغی کمزوری کی وجہ سے سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ اس کے دوبارہ جاری ہونے کی امید نہ تھی، یعنی نعمان اپنے اوپر یہ باتیں فٹ کر سکتا ہے نا کہ بیمار ہے یا یہ وہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے نا، تو یہ ان کے فائدہ ہو رہا ہے سن کے کہ کیسے اللہ والا تھے ہمارا بزرگ۔ اس کے دوبارہ جاری ہونے کی امید نہ تھی، یعنی سبق کی، لیکن مولانا کو تعلیم کے نامکمل رہ جانے کا بڑا غم تھا اور اس کی وہ بیکلی رہتی تھی۔ بیکلی آپ کے پڑھنے کے لیے اصرار تھا
اور ہمدردوں کا مشورہ تھا کہ مسلسل آرام کریں۔ مولانا فرماتے تھے کہ ایک روز بھائی نے کہا کہ آخر پڑھ کر ہی کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی کر کیا کروں گا، کہا جی کیا کروں گا؟ اسی اصرار و طلب کی بنا پر آپ کو پڑھنے کی اجازت ہو گئی اور سلسلہ تعلیم پھر جاری ہو گیا۔ بس کراں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کو یاد رکھنے کی، ان کی زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفحہ نمبر 28 تک ہم نے حصہ اول پڑھا ہے، تبلیغ بالیقین، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔